مختلف باطنی بیماریوں کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بخل کا بیان، بخل کنجوسی کو کہتے ہیں، یہ بخل بھی اندرونی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ جب انسان کے دل میں مال کی اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پیسے ہاتھ سے جاتے ہوئے جان نکلتی ہے، تو یہ بخل ہے، بہت بری بیماری ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی مذمت آئی ہے۔ اس بخل کے نتیجے میں انسان اپنے فرائض اور واجبات میں غفلت برتتا ہے۔ بخل انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، جو مال آ گیا ہے اب کہیں نہ جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شرعی اعتبار سے جو ضروری چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، مالی حقوق واجبہ ہے، بیوی بچوں کا خرچہ ہے، اس میں بھی انسان صحیح طور پر نہیں خرچ کرتا۔ بخل کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے، بس کسی طریقے سے بھی پیسہ آ جائے۔ پھر اسی جذبے کے تحت انسان جائز ناجائز کی پرواہ مٹا دیتا ہے۔ مال آ رہا ہے، آنے دو، چاہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام۔ اگر حرام طریقے سے آ رہا ہے، وہ شخص اگر دین والے بھی ہے، دین کے علم والے بھی ہیں، تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس حرام مال کو کوئی تعویل کر کے حلال بنا لے، تاکہ یہ حرام مال جو آ رہا ہے کسی طرح میرے پاس رہ جائے اور دوسرے کے پاس نہ جائے۔ لہٰذا یہ بخل ایک طرف حقوق واجبہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے اور دوسری طرف گناہوں کے ارتکاب کا داعی بنتا ہے۔ حرام طریقے سے مال اور پیسہ حاصل کرنے کی فکر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بخل دو دھاری تلوار ہے، ادھر سے بھی کاٹتی ہے، ادھر سے بھی کاٹتی ہے، گناہوں میں مبتلا بھی کرتی ہے، حقوق واجبہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی بھی کراتی ہے۔ لہٰذا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج بڑا ضروری ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ان کی کتاب انفاس عیسیٰ میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان سے اس بیماری کے کچھ اصول معلوم ہوتے ہیں۔ اگر آدمی اس بخل کی تفصیلات اور جزیات کو بیان کرے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ ایک ادیب گزرے ہیں، علامہ جاحظ رحمۃ اللہ علیہ، اس نے اسی موضوع پر کتاب البخلاء کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، جو 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ جو کنجوس لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کے حالات بیان کیے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے کنجوس ہوتے ہیں، کیا کیا ان کے اوصاف ہوتے ہیں۔ ان بخلاء کے بڑے عجیب و غریب قصے لکھے ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے سے بخل کے اقسام کا پتہ چلتا ہے کہ کن کن دائروں میں بخل چلتا ہے، کیا کیا اس کی صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ کس کس طرح سے انسان کو مارتا ہے۔ یہ کتاب ادب کا شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بخل پر لمبی بحث فرمائی ہے۔ یہاں انفاس عیسیٰ نامی کتاب میں حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخل پر حضرت والا کے ارشادات نقل فرمائے ہیں۔ وہ صرف ایک صفحے میں آ گئے، جو حضرت والا کے مواعظ اور ملفوظات سے نقل کر کے یہاں جمع فرما دیے، لیکن اس ایک صفحے میں اس بیماری کے جو بنیادی اور اصل و اصول باتیں ہیں وہ سب یہاں جمع فرما دی۔ ایک صاحب نے حضرت والا کو خط میں لکھا، کیا لکھا؟ یعنی ان کے مرید نے خط لکھا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے خط کے اندر یہ والی بات لکھی: پیسہ اٹھاتے وقت دل بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ حضرت والا نے جواب دیا کہ اگر کوئی واجب حق فوت نہ ہو تو غم کی بات نہیں۔ ایک سطر بھی نہیں، آدھی لائن کا سوال، آدھی لائن کا جواب۔ پیسہ اٹھاتے وقت طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، تو کہا کہ اگر کوئی واجب فوت نہ ہو تو پھر کوئی غم کی بات نہیں۔ جو اللہ کے بندے اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ سے رجوع کرتے ہیں تو اپنی ایک ایک بات اپنے شیخ کو لکھتے ہیں، کیونکہ شیخ سے رجوع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے جو حالات تم محسوس کر رہے ہو وہ شیخ کو بتاؤ، پھر شیخ دیکھ کر بتائے گا کہ واقعی میں یہ بیماری بھی ہے یا نہیں۔ اگر بیماری ہے تو شیخ اس کا علاج کرے گا، اگر نہیں بتاؤ گے تو شیخ کے پاس علم غیب تو ہے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم بیت ہو گئے بس ہماری اصلاح ہوگی، تو بیت سے اصلاح نہیں ہوتی، یہ تو آنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، بتانا پڑے گا، تب جا کر کے آدمی۔ اور یہ اصلاح کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ یوں آپ نے چف کیا اور منتر ہو گیا۔ بچے 8 سال پڑھتے،
مدرسے میں. آج بھی میں کلاس میں کہہ رہا تھا کہ تم ظاہری چیزیں تو پڑھ رہے ہو لیکن اس کو پینا ہے، اس کو مکمل پینا ہے. یہ ظاہر اندر آ جائے، یہ ظاہر اندر آ جائے. کتاب الایمان تو پڑھا لیکن ایمان تو اندر آ جائے. کتاب الایمان تو پڑھا، ایمان اندر آ جائے. کتاب التقوی پڑھا تو تقوی اندر آ جائے. یہ چیزیں اندر شفٹ ہو جائیں. تو یہ اتنی آسانی سے آتی نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ بھائی ایک درس قرآن ہو گیا بس کام بن گیا جی. بس ہم تو جی جمعے میں حاضر ہوتے ہیں بس، اور بس کام ہو جاتا ہے ہمارا. تو صرف بیعت سے کام نہیں بنتے. اصلاح میں بڑا وقت لگتا ہے، اور آنا پڑتا ہے، گھلنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے، عاجزی کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد جا کر کے اللہ پاک کا قرب بندے کو نصیب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہماری اکڑ بھی باقی رہے، اصلاح بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ایک ایک بات لکھتے ہیں، پھر شیخ بتاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا کر دیتے ہیں، پھر انسان کی نگاہ اپنے حالات، اپنے عیوب کی طرف جانے لگتی ہے. جب تک فکر نہیں ہوتی پھر غفلت کی حالت میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، صحیح رخ پر جا رہا ہوں یا غلط. دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، کچھ پرواہ نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ فکر دے دیتے ہیں، آدمی کے اندر ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. الاثم ما حاک فی صدرک. گناہ کے بارے میں حضرت جی سے پوچھا گیا، حضرت جی گناہ کی کیا تعریف ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، حالانکہ ہم کہیں گے بھی گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، اللہ کے رسول نے اتنا سا شارٹ کٹ جملہ چھوٹا سا، کیا؟ الاثم ما حاک فی صدرک. کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جو تیرے اندر ایک چبن پیدا کرے، ٹھک لگ جائے، او یہ گڑبڑ ہو گئی جی. تو کہا یہ گناہ ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں جو تمہیں ٹک ڈال دے. یوں تمہارے دل میں کھٹک آ گئے نا. اس پر بھی حضرات ایک بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کھٹک بھی ہر ایک کو نہیں ہوتی. جو بیمار آدمی ہوتا ہے اس کو تو اچھے اچھے کھانوں سے الٹی آتی ہے. جو صحت مند آدمی ہوتا ہے اس کو اچھے کھانوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے اور پخانے کی بدبو بری لگتی ہے. تو جو آدمی روح کا بیمار ہوگا اس کو وہ کھٹک بھی نہیں لگے گی. کھٹک تو اس کو لگے گی جو آدمی آئے گا، بیٹھے گا، گناہوں سے توبہ کرے گا، اس کو جا کر کے شارٹ لگے گا یہ گڑبڑ ہو گئی. اب جب گڑبڑ ہو گئی تو سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور ایک دم آدمی اللہ کی طرف آتا ہے کہ یا اللہ بہت اچھی حالت تھی صبح، لیکن یہ تھوڑی دیر میں یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، حالت خراب ہو گئی. صبح اتنی اچھی بشاشت تھی، اس گناہ نے میری بشاشت چھین لی. تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافیہ مانگتا ہے، تب جا کر کے یہ کھٹک کا فائدہ ہوتا ہے. ورنہ تو آدمی پہاڑوں کو نگل لے، بڑے سے بڑا گناہ کر لے، اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. یہ کون ہے؟ یہ بیمار آدمی ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ فکر دے دیتے ہیں تو آدمی کے اندر ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے تقوی کے معنی ہے کھٹک. دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، یہ کام کر رہا ہوں صحیح ہے یا غلط، جو خیال آ رہا ہے یہ درست ہے یا غلط. یہ کھٹک ہی کامیابی کی چابی ہے. کیا کہا دوستوں؟ بولے نا، یہ کھٹک ہی کامیابی کی کیا ہے؟ چابی ہے. کیونکہ جب کسی کام کے وقت دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، پھر شیخ کو اس کھٹک کی اطلاع کر دی. اب شیخ اس کا علاج بتائے گا. اب دیکھیے اس اللہ کے بندے کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی. جب کہیں پیسہ خرچ کرتا ہو دل میں بہت تنگی ہوتی ہے، دل دکھتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے. یہ کہیں بخل کی بیماری تو نہیں؟ اگر یہ بیماری ہے تو آپ بتا دیں اس کا علاج کیا ہے. جواب میں حضرت نے فرمایا جب کوئی حق فوت نہ ہو واجب تو کوئی غم نہیں. پیسے جانے سے دل میں جو غم پیدا ہو رہا ہے یا صدمہ ہو رہا ہے یا دکھ ہو رہا ہے، یہ صدمہ اور غم بذات خود اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ غیر اختیاری معاملہ ہے. انسان کو اس پر اختیار نہیں. اللہ انسان کو کسی ایسے عمل پر سزا نہیں دیتے جو اختیار سے باہر ہو. ہاں اگر یہ صدمہ اور غم کسی حق کے واجب کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، مثلا زکوٰۃ فرض تھی وہ نہیں دی، صدقہ فطر واجب تھا وہ نہیں دیا، قربانی واجب تھی وہ نہیں کی، بیوی بچوں کو جتنا دینا تھا وہ نہیں دیا، ملازم کو رکھا تھا اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اس غم اور صدمے کے نتیجے میں حق کے واجب فوت ہو گئے تو یہ گناہ ہے. صرف مال کی محبت مضر نہیں، اسی حق کے واجب کے فوت ہونے میں یہ بھی بات بھی داخل ہے
کسی معصیت کا ارتکاب کر لیا، مثلا ناجائز اور حرام کام کے ذریعے سے پیسے حاصل کر لیے، جب تک کسی حرام اور ناجائز کام کا ارتکاب نہ ہو تو صرف دل کا تنگ ہو جانا گناہ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا اگر کوئی حق کے واجب فوت نہ ہو تو کوئی غم نہیں، کیونکہ بخل کے اصل معنی ہے مال کی محبت، اور قرآن پاک فرماتے ہیں میں نے تمہارے دل میں مال کی محبت ڈالی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کے اندر بنیادی طور پر بخل کا مادہ ہے، لہٰذا بخل کا مادہ ہونا یہ گناہ کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت زبردست بات ہے۔ یہ بھئی بخل کا مادہ ہے مطلب یہ ہے کہ طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے لیکن کوئی چیز فوت نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر میرے ذمہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، میں نے دیکھا یار 2.5 لاکھ روپے جا رہے ہیں یار، وہ دے رہا ہوں میں، طبیعت پہ بوجھ ہے، تو فرمایا کہ یہ جو بوجھ ہے نا یہ تو فطرتی چیز ہے، اللہ نے رکھا ہے، یہ اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ کوشش یہ کرو کہ 2.5 لاکھ روپے خوشی کے ساتھ دو، لیکن اگر دیتے وقت یہ ہو رہا ہے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ قرآن کی آیت میں نے پڑھی، یہ ہے 2-3 جگہ ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسان کی طبیعت میں بخل مع الحرص، یہ جو شح کا لفظ ہے، بخل تو بخل کو کہتے ہیں لیکن شح جو ہے نا بخل مع الحرص، حضرات مفسرین محدثین اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں بخل بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ حرص بھی اس کے اندر ہے، تو یہ تو فطرتی چیز ہے، اس پہ اگر وہ ہو رہی ہے تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے یہ والی۔ قابل مواخذہ اس وقت ہے جب انسان اس محبت کو گناہ کے کاموں میں استعمال کرے، یا وہ محبت انسان کو گناہ پر آمادہ کرے، یا واجب حق فوت ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم کی دعا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مفتی شفیع صاحب سے میں نے سنا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا اور کسرا کا محل مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس وقت مسجد نبوی میں سونے کے اتنے ڈھیر لگ گئے کہ حضرت عمر اس ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے۔ سونے کے اس ڈھیر کو دیکھ کر حضرت عمر نے کہا اے اللہ، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں اس مال سے محبت نہیں ہے، اے اللہ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں اس مال سے محبت نہیں ہے، نہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ محبت بالکل ختم ہو جائے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اس مال کی محبت آپ کے دین کے لیے فتنہ نہ بنے۔ اللہ اکبر، اس مال کی محبت دین کے لیے، ہاں کیسی، یعنی نقطے نقطے کی باتیں ہیں۔ یا اللہ ہم یہ نہیں کہتے مال کی محبت ختم کر دے، ہمیں تو مال سے محبت بھی ہے، لیکن یا اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ مال کی محبت ہمارے دین کو برباد کر دے اور فتنہ ہمارے لیے بن جائے۔ یہ نہیں فرمائے کہ اس مال کی محبت دل سے نکال دے، بس یا اللہ ہمیں تو پیسوں سے محبت نہیں ہے دفع کر دے اس کو، ایسا نہیں کہا، بلکہ ہمارا دین برباد نہ ہو۔ کیونکہ یہ مال تو اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہی نے مال کو فضل اللہ کہا ہے۔ کیا دوستو جلدی بولیں، اللہ ہی نے اس مال کو کیا کہا ہے؟ فضل اللہ کہا ہے۔ اللہ ہی نے اس مال کو خیر کہا ہے، اللہ نے اس مال کو خیر کہا ہے، قرآن میں ہے والعادیات میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں خیر کا ترجمہ مال سے کرتے ہیں، یہاں خیر کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ مال سے کرتے ہیں۔ اسی مال کو جعل اللہ لکم قیاما، اللہ نے تمہاری زندگی کے گزران کا سبب بنایا ہے، تمہاری زندگی اس مال سے قائم ہے، تو اللہ نے اس کو خیر کہا، اللہ نے اس کو قیامن کہا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ شر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی مال کو، اس لیے اس مال کی نفرت مطلوب نہیں، بلکہ فی نفسی ہی یہ مال کام کی چیز ہے، اسی سے اللہ نے انسانی زندگی کا قوام اور درستگی بنایا، اس لیے نہ ہم اس سے نفرت مانگتے ہیں نہ اس سے محبت کا ازالہ مانگتے، ہاں یہ مانگتے ہیں یہ مال ہمیں گناہوں میں نہ لگائے، اس لیے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ وہ پیسے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ فضائل صدقات کے شروع میں ایک مضمون لکھتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث فضائل صدقات کے شروع میں ایک مضمون لکھتے ہیں امام غزالی سے نقل کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں مال کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے، مال کی مثال سانپ کی طرح ہے، جو سانپ کا منتر جانتے ہیں، جو سانپ کا منتر جانتے ہیں تو وہ جو سانپ کا زہر نکال کر کے اس سے دوائی بناتے ہیں،
اور جو منتر نہیں جانتے تو سانپ اس کو ڈس کے مار دیتا ہے. جو منتر نہیں جانتے سانپ کے قریب گئے تو مار دیا, زہر نے اس کو ختم کر دیا. اور جو منتر جانتا ہے, تو جو مال کو جانتا ہے کہ اس کو لگانا کہاں پر ہے, تو وہ اس کو نقصان نہیں دے گا. لیکن اب مال آ گیا بڑا جناب, اسٹائل بدل گیا, گھر بدل گیا, اسٹائل بدل گیا, انداز بدل گیا, بات بدل گئی, سب چیزیں بدل گئی, مسجد بدل دی, یعنی گھر مسجد ہو گئی. مسجد سے رخصت ہو جاتے ہیں لوگ. لوگ مسجدوں میں نہیں آتے پیسوں کی کثرت کی وجہ سے. کاروبار اچھا چل گیا, مسجد ختم, سمجھے نا, دل میں خوش ہے, اور پھر کہتے ہیں ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی. کیسے معافی مانگ لی؟ آپ نے حاضری بند کر دی اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی, تو آپ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا طبیعی طور پر دل میں مال کی محبت ہونا گناہ نہیں ہے, مضر نہیں ہے. ہاں, اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ انسان صحیح جگہ پہ خرچ کرنے سے روک دے تو یہ بخل ہے اور حرام ہے اور بیماری ہے. اب دیکھیے اس ملفوظ میں حضرت جی نے اس صاحب کو تسلی دی, اگر حق کے واجب فوت نہ ہو تو غم نہیں. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے, ہر انسان کے لیے ایک نسخہ نہیں ہوتا. ہر انسان کے لیے, ڈاکٹر کے پاس جائے, سب کے لیے جناب پیناڈول اور فلیجل لکھ رہے ہیں. وہ ہے بیچارہ کسی اور کے بیمار, اس کو بھی پیناڈول دے دیا, اس کو بھی فلیجل دے دیا. تو ہر انسان کے لیے بولے نا ایک نسخہ. طبیب اور معالج ہر مریض کے حالات دیکھ کر نسخہ تجویز کرتا ہے. چنانچہ حضرت والا نے اس شخص کو دیکھا کہ یہ شخص حد اعتدال کے اندر ہے, اعتدال سے آگے بڑھا ہوا نہیں ہے. اس لیے حضرت نے اس کو تنبیہ کر دی اور حضرت نے اس کو کہا کہ تسلی دی اور خطرے سے اس کو متنبہ نہیں فرمایا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ جو مال کی محبت ہے, مال خرچ کرتے وقت دل دکھ رہا ہے, یہ حالت بری نہیں ہے, گناہ بھی نہیں ہے, لیکن اس بات کا خطرہ ہے کہ کسی وقت آگے بڑھ کر کنجوسی کی حد تک نہ پہنچ جائے اور حق کے واجب کو بھی روک نہ دے. لہٰذا مال پہ خرچ پر دل کا دکھنا, حضرت تھانوی نہیں, حضرت امام غزالی فرماتے ہیں مال کے خرچ پر دل کا دکھنا یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اس کا علاج یہ ہے, اس محبت کو ذرا پیچھے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ سرحد سے دور ہو جائے. سرحد کے قریب قریب ہے نا, تو کہیں سے فائر ہو سکتا ہے, کہیں سے کیا ہو سکتا ہے, فائر ہو سکتا ہے. چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں اس کو کم کرو, اس محبت کو, تاکہ یہ دکھ بالکل ختم ہو جائے یا اتنا کم ہو جائے کہ وہ کل عدم ہو جائے. جب مشق کرو گے تو اللہ یہ حالت دے دیں گے. اسی پر ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, خیر کا معاملہ فرما اور شر سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما, ہماری تربیت فرما. اللہ ہماری تربیت فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اللہ پاک ہمیں محروم نہ فرما, ہمیں اپنے دربار سے دور نہ فرما. اللہ ساری نمازیں مسجد پہلی صفوں میں دے دے. اللہ اپنے پاک کلام کو ہمیں دے دے. اللہ پاک ہمارے بدنوں سے جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم فرما. اے ہمارے رب ناگواریاں دور فرما, سارے بیماروں کو شفا دے دے, سارے فقیروں کو گداگروں کو یا اللہ اچھا رزق دے دے. تنگی رزق ختم فرما, بیماریاں ختم فرما, گرمی کی شدت ختم فرما. یا اللہ یہ محرم سر پر ہے, اس میں جو حالات ہیں اپنے کرم سے حالات کے بگاڑ سے پورے ملک کو بچا لے, ہر شہر کو بچا لے, اور مسلمانوں کی جانوں کی ایمانوں کی ان محرم کے دنوں میں حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.